آج میں بات کرنا چاہ رہا ہوں جنریشن زی اور اس سے ایسوسیٹڈ مینٹل ہیلتھ اور دماغی امراض۔ جنریشن زیڈ یا زی جو ہے بہت ہی اسپیشل ایج گروپ ہے۔ ان لوگوں کو جن کو آئیڈیا نہیں ہے، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو پیدا ہوئے ہیں لوگ 1997 اور 2010 کے درمیان، جن کی عمریں 15 سے 28 سال ہیں اراؤنڈ، وہ جنریشن زی کا حصہ ہیں، وہ جنریشن زیڈ کہلاتے ہیں۔ یہ لوگ کیوں مختلف ہیں اور ان کی دماغی ایشوز یا پرابلمز کیوں عام لوگوں سے ڈفرینٹ ہیں، یہ میں آج سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ دیکھیں، 1997 آنورڈس کیا ہوا ہے؟ ایک تو یہ انٹرنیٹ، سوشل میڈیا، اوور آل اسکرین ٹائم اور لائف سٹائل چینجز نے بہت طرح سے ڈفرینٹ وے آف تھنکنگ اور ایموشنس کو کریٹ کیا ہے، سوچنے کا انداز۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ جنریشن زیڈ کسی طرح سے کمزور نہیں ہے، بلکہ وہ ایک مختلف دنیا میں پرورش پا رہے ہیں، اور ان کا سوچنے کا طریقہ ڈفرینٹ ہے۔ وہ زیادہ سوچتے ہیں، وہ زیادہ محسوس کرتے ہیں، ان کے ایموشنز زیادہ ہیں نارمل سے، وہ زیادہ سوالات پوچھتے ہیں، اور یہ اچھی بات ہے، اپنے جذبات کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ان میں شعور زیادہ ہے، اویئرنیس زیادہ ہے، کیونکہ وہ ان کی نالج، ان کا انٹریکشن ود اسکرین ٹائم، اور جس طرح سے وہ ہر طرح سے انفارمیشن کے دماغ میں جا رہی ہے، وہ بہت ڈفرینٹ طرح سے سوچنے لگے۔ لیکن ساتھ ساتھ جنریشن زیڈ جو ہے اس پہ بہت سے دباؤ بھی ہیں، ذہنی دباؤ کا سامنا کرتے ہیں بہت زیادہ، اس لیے کہ پریشر، بہت زیادہ لرننگ ہے، سوشل میڈیا کا ٹائم اور اسکرین ٹائم زیادہ ہونا، پھر سوشل میڈیا پر موازنہ کرنا، اپنے آپ کو کمپیئر کرنا، یہ بہت بڑھ گیا ہے۔ جلد کامیاب ہونے کا ایک بوجھ ہے، ایک دباؤ ہے جو کہ ایک پرابلم کریٹ کر رہا ہے۔ مستقبل کا خوف ان میں زیادہ ہے، کیونکہ کمپٹیشن بڑھ گیا ہے، وہ چاہتے ہیں کہ جلدی کامیاب ہوں، اور یہ ایک پریشر ہے۔ ساتھ ساتھ ایکیڈمک پریشر یا ان کی ایجوکیشن یا پڑھائی کے حوالے سے جو پریشرز ہیں وہ بھی بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہوا یہ ہے کہ حقیقی تعلقات یا ریئل ریلیشن شپس میں کمی آئی ہیں، کہ جب انٹریکشن کمپیوٹر اور انٹرنیٹ اور اسکرین ٹائم کے ساتھ زیادہ ہوتا ہے تو آپ ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکشن کم کرتے ہیں، بھائی بہنوں کی انٹریکشن، ماں باپ سے انٹریکشن، دوستوں سے انٹریکشن، پھر گھر میں آئسولیشن، اپنے کمرے میں زیادہ ٹائم گزارنا، باہر کے انوائرمنٹ میں زیادہ ٹائم نہیں دینا، یہ سب ایسی چیزیں ہیں جس پہ افیکٹس آتے ہیں۔ تو جنریشن زیڈ کو کیا وہ دماغی بیماریاں اور پریشانیاں ہو رہی ہیں جن کا معلوم ہونا ضروری ہے؟ ایک، گھبراہٹ کی بیماریاں بڑھ رہی ہیں، مایوسی بڑھ رہی ہے، نیند کا ڈسٹرب ہونا بہت بڑھ رہا ہے، پھر کانفیڈنس میں کمی آ رہی ہے ڈپریشن اور گھبراہٹ بڑھنے سے، اور ذہنی تھکن زیادہ محسوس کر رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ جنریشن زیڈ جو ہے، اگر آپ ہیں ان میں سے، تو آپ کے محسوسات صحیح ہیں، ان میں کوئی غلطی نہیں ہے، لیکن آپ کو مدد مانگنے کی طاقت ہونی چاہیے، اور اس میں کوئی کمزوری نہیں ہے کہ آپ مدد مانگ رہے ہیں۔ پھر اس بارے میں بات کرنا ضروری ہے اپنے قریبی لوگوں سے، پیرنٹس سے، دوستوں سے اور ٹیچر سے، تاکہ اس سے آپ کو اس کا حل ملے اور آپ کو مدد ملے اور رائٹ ڈائریکشن ملے۔ پھر لائف سٹائل چینجز بہت ضروری ہیں، کیونکہ اگر آپ انڈور رہتے ہیں اور آپ اسکرین ٹائم زیادہ کر رہے ہیں، آپ کی رات کی نیند اوور تھنکنگ کی وجہ سے صحیح نہیں ہو رہی ہے، اور آپ کی ذہنی تھکن بڑھ رہی ہے، تو پھر بہتر ہے کہ یہ پرابلم زیادہ بڑھے اس سے پہلے آپ مدد لیں اور سپورٹ لیں۔ اور میں ان پیرنٹس کے لیے جن کے بچے اس ایج گروپ میں ہیں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ وہ پلیز سنیں اپنے بچوں کو، اس ایج گروپ کو کرٹیسائز نہیں کریں، اور ایموشنل سپورٹ دیں۔ ان کو ضرورت ہے کہ ان کو مدد ملے اور ان کو سنا جائے۔ تو یہ بہت ضروری میسج ہے، پلیز اویئرنیس کے لیے اس کو سنیں، دوسرے لوگوں کو بھیجیں۔ میرا نام ڈاکٹر شفیق یاسین ہے، میں یاسین سائکیٹرک ہاسپٹل میں ہوتا ہوں۔ مور انفارمیشن کے لیے آپ پلیز مجھے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ بہت شکریہ۔